بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عاشق ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھتا ہے، پتہ کرتا ہے محبوب کی اداؤں کے بارے میں اور ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اور اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ قابل محبت ہے اللہ کے بعد کوئی ہستی تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہماری عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور بلکہ ہمارا ایمان کامل ہی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری محبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دنیا بھر کی ساری چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی اداؤں پر مر مٹنے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کن چیزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، یہ ہمیں جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے محبوب ہیں، اور پھر محبوب کی اداؤں کو جان کر ان پر عمل کرنا اور ان اداؤں کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ اور وہ محبوب بھی ایسے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہمارے حضرت حکیم شاہ اختر صاحب کراچی کے بہت بڑے عالم اور اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے ایک شعر پڑھا جو مشہور شعر ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، ایک ایک سنت جو ہے وہ ہمارے لیے سر اور آنکھوں پر ہے، ہمارے لیے ماننے کی چیز ہے اور عقیدت کی چیز ہے۔ محبت میں یہ چیز کہ فرض واجب یہ چیز نہیں پوچھی جاتی، بلکہ محبت میں یہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا وہ ہم کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص رمضان المبارک میں 3 کام کیے جو عام دنوں کے بنسبت زیادہ ہوتے تھے۔ ایک کام تو ہم بھی کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام فرمایا، اور اللہ نے فرض کیے تو لہٰذا ہم بھی اس پر کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان سستی کرتے ہونے چاہیے کہ ایک تو اللہ کا فرض، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس وجہ سے نہ چھوڑیں، دوسرا ہمارے نبی کی ادا ہے، ہم نبی کی ادا کو اپنائیں گے، اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ دوسری چیز جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں زیادہ فرمایا کرتے تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ رمضان اور قرآن آپس میں بہت جوڑ ہے، کیونکہ قرآن پاک رمضان میں اترا ہے، اور رمضان المبارک میں جو ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے قرآن کریم رمضان میں جتنا اہتمام ہو سکے ہم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر ہم جتنا ممکن ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ختم کا اہتمام فرمائیں۔ تیسری چیز کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں سخاوت کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشبیہ دی اس سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت رمضان میں تیز چلنے والی ٹھنڈی ہوا، فرحت بخش ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت۔ اور تیز ٹھنڈی ہوا اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ابھی تو سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہو، حبس کا موسم ہو، انسان پسینے سے شرابور ہو، اور ایک ٹھنڈی ہوا آئے، انسان کے بدن سے ٹھنڈی آہ نکلتی ہے، وہ ہوا کتنی انسان کو فرحت بخش ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں سخاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اپنے پاس ہوتا تو ضرور دیتے، ورنہ کسی کے ساتھ سفارش کر دیتے۔ تو خود سخاوت کرنے والے بنے، سخاوت کی دعوت دینے والے بنے، تو کسی نہ کسی درجے میں ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو ہم اپنانے والے ہوں گے اور اللہ کا قرب پانے والے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا